اب ہم ذرا آیات کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں. آیت نمبر 112 میں ہے 112. جب میں یہ آیت نمبر بولتی ہوں تو آپ بھی نکال کے سامنے کر لیا کیجئے تاکہ جو بات ہو رہی ہو وہ پوری طرح سمجھ میں آ سکے. اس میں آتا ہے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ نیکوکار ہی ہو جاتا ہے. وہو محسن ان سے کیا مزید ایمفیسائز کرنا مقصود ہے. آپ آیت دیکھیے. بلا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا. چہرہ سر ایک ظاہری سٹرکچر کا نام ہے نا، چہرے سے ظاہریت سامنے آتی ہے نا. تو جب وہ انسان اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو. مثلا اگر میں آپ سے کہوں ذرا اپنا ہاتھ بڑھائیے تو آپ اپنا ہاتھ مجھے دے دیں گے، بڑھا دیں گے، لیکن میں نہیں جانتی کہ آپ نے کس دل سے بڑھایا، خوشی سے بڑھایا یا ناخوشی سے. تو اسلم وجہہ للہ میں تو بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کی طرف منہ کر لیا، لیکن یہ بات وہ محسن میں آتی ہے کہ خوشی کے ساتھ کیا. حسن نیت کی طرف یہاں اشارہ ہے. محسن سے مراد یہاں وہ احسان ہے جو انسان دل کی خوشی اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت میں اور سنت کے مطابق طریقہ اختیار کرتے ہوئے کرتا ہے. مثلا ایک نماز ہے، ایک شخص جو مارے تارے نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، آپ کہیں گے یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہی کہیں گے نا. لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ محسن بھی ہو اپنی نماز میں، کہ ہوگا، ضروری نہیں. اس لیے یہاں پر محسن کی شرط لگائی گئی ہے. کیا شرط؟ کہ نمبر 1 کہ وہ کام جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی کر لے، اور نمبر 2 یہ کہ اس کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرے، پوری دل جمی کے ساتھ کرے، پوری محبت کے ساتھ کرے. یہ معنی ہے. اگلا سوال ہے آیت 93 میں آتا ہے قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم. پوچھنا یہ ہے کیا ایمان اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ تو یہاں ایمان کا ذکر کیوں آیا؟ اس آیت کو بھی آپ دیکھیں 93 کو نکال لیجئے سامنے. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم. معنی اس کا یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. کیونکہ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے اہل کتاب کہ ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں، یہی کہتے تھے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ بچڑے کو بھی معبود بنائے ہوئے تھے. فرمایا کہ یہ تمہارا کس قسم کا ایمان ہے کہ جس کے ساتھ تم بچڑے کو بھی پوج رہے ہو. اگر تم اسی کو ایمان کہتے ہو تو بڑا عجیب ایمان ہے تمہارا جو تم سے ایسی حرکتیں کرواتا ہے. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، پھر وہ کسی اور کی طرف نظر نہ کرے، یعنی پھر کسی بچڑے کو دل میں نہ بٹھائے، اس دل میں صرف اللہ ہی اللہ ہو. یہ معنی ہے اس کا. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، ان کے لیے جائز نہیں، ان یدخلوها الا خائفین، کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. اولئک کو گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ اسم اشارہ. یہ لوگ کون سے لوگ؟ پیچھے جن کا ذکر ہو رہا ہے ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور مساجد اللہ سے روکنے میں کن کن کا ہاتھ تھا؟ یہود و نصارہ کا بھی تھا اور دوسری طرف مشرکین مکہ کا بھی تھا. ان سب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ما کان لہم، ان کے لیے زیب نہ تھا، ان کے لیے جائز نہ تھا، ان کا حق نہ تھا، ان یدخلوها، کہ وہ داخل ہوں ان میں. کن میں؟ ان مسجدوں میں. الا خائفین، مگر عاجزی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے تو اس محبت کا لازمی تقاضا عاجزی ہے، اور لازمی تقاضا ہر اس شخص سے محبت کرنا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہو. ایسا ہوگا یا نہیں؟ اللہ کی محبت انسان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر انسان ہر اس شخص سے محبت کرے، ہر اس چیز سے محبت کرے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو یا جو اللہ سے محبت کرتی ہو. یہ بات ذرا گہری ہے لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک دعا ہم مانگتے ہیں، اللہم ارزقنا حبک، اے اللہ ہمیں عطا کر اپنی محبت، وحب من یحبک، اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہو، وحب عمل، اور اس عمل یا کام کی محبت، یقربنا، جو قریب کر دے ہم کو، الی حبک، تیری محبت کے.
مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی شخص سے محبت کرتے ہیں تو آپ صرف اس سے محبت نہیں کرتے بلکہ اس کی پسندیدہ چیزوں سے بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ یہ تو کہیں کہ مجھے آپ سے تو محبت ہے لیکن آپ کے والدین سے نہیں یا آپ کی اولاد سے نہیں، تو یہ کیسی محبت ہوگی؟ یہ محبت نہیں ہو سکتی نا۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام ہستیوں سے بھی محبت کرتے ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، مثلا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سب کی محبت بھی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے دوستوں سے محبت جو ہے وہ ایک حصہ ہے دین کا۔ کسی آیت کی تفسیر میں نے اولیاء اللہ کی محبت کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کا معنی بھی بتا دیا تھا کہ اس کا اصل معنی کیا ہے۔ ان کی محبت کا معنی اس راستے کی، اس طریقے کی، اس کام کی محبت ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، پھر وہ یہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت رکھتا ہوں، آپ کو تو مانتا ہوں، لیکن جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان کو میں نہیں مانتا، میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو، کوئی بھی ایک، ان کو نہیں مانتا۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں وہ کافر قرار پاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شروع میں ہمیں کیا کہا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان مکمل ہی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہمارا تعلق نہ ہو۔ یہی بات اہل کتاب کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک طرف تم ایمان کے دعوے کرتے ہو، دوسری طرف اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول سے تعلق نہیں رکھتے، ان سے محبت نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے، اور نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لاتے بلکہ ان کو اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ جیسے مشرکین مکہ، وہ ایک طرف کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے رکھوالے ہیں اور اس کے بڑے پیارے ہیں، اگر تمہیں اللہ کے گھر سے پیار ہے تو اللہ کے رسول سے پیار کیوں نہیں؟ یعنی اصل تو گھر رب کا ہے نا، جس کے لیے تم سمجھتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں اہمیت ملی ہوئی ہے، تو تمہارا فرض کیا بنتا ہے کہ پھر تم کیا کرو؟ اس کے رسول سے بھی محبت کرو، اور پھر اس کا مزید تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول پر اس کے گھر کے دروازے بند نہ کرو۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں ہم مسلمانوں کے لیے کیا لازم ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کریں کہ اگر نظریاتی طور پر، خیال کے اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی ہمیں کچھ اختلاف ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے دل کے دروازے، اپنے گھر کے دروازے، اپنے مسجدوں کے دروازے، اپنے اداروں کے دروازے ان پہ بند نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں مدارس کا کیا حال ہے؟ اس میں باقاعدہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے فرقے سے نہیں تعلق رکھتے تو یہاں سے چلے جائیے۔ میں نے خود ایک سپیچ پڑھی تھی کسی بہت بڑے اسکالر کی، نام نہیں لیتی اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، لیکن پڑھ کر بڑا ہی دکھ ہوا کہ میرے دل میں ان کا بڑا احترام تھا۔ انہوں نے ایک خطاب کیا ہوا تھا اپنے طالب علموں کو، اور جس طرح پہلے دن کا میں آپ سے بات کرتی ہوں اسی طرح کی وہ ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا ان کا۔ اس میں انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو، اگر تمہارا ہم سے مسلک کا اختلاف ہے تو چھپا کر مت رکھو، اس کی تبلیغ نہ کرنا، اور اس مسلک کے ساتھ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چھوڑ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ دین تو ہمیں اس قسم کی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ کا مسلک کچھ بھی ہو، آپ کچھ بھی سوچتے ہو، میں کچھ بھی سوچتی ہوں، میرے اور آپ کے درمیان قدر مشترک کیا کہ ہم سب ایک اللہ کو مانتے، ایک کتاب کو مانتے۔ جب ہم اس چیز پر اکٹھے ہو گئے تو پھر میرے لیے بھی یہی حجت، آپ کے لیے بھی یہی حجت۔ میں بھی اپنے ماضی کو بھلا کر اسی کے اوپر ایمان لاؤں گی، آپ بھی اپنے ماضی کو بھلا کے اس پر ایمان لائیں۔ کہ اسلام کی اصل روح یہ ہے، اور حقیقی معنوں میں جو اتحاد امت میں پیدا ہو سکتا ہے وہ اس کتاب کے ساتھ، کہ سب اس کے آگے سرنڈر کر دیں، بس جو یہ کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، نہ میرے جو والدین کہتے ہیں یا کوئی دنیا کے کوئی بھی شخص نہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی میرے دل میں نہیں ہے۔ جو اس کی کلام کی اہمیت ہے وہ میری اپنی بھی میرے لیے اہمیت نہیں۔ یہی تو ابھی پڑھا، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، ظاہر سے بھی اور اندر سے بھی، دونوں طرح اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کا مطلب دراصل کیا ہے؟
اللہ کے حوالے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مرضی نہیں، آپ جدھر چاہیں لے جائیں ہمیں، ہم آپ کے ہو گئے، جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے. جب تک یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہ ہو ہم دین کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہاں ان پر تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے گھروں کی محبت کا اصل تقاضا انسان کے اندر عاجزی کا پیدا ہونا ہے، کہ انسان خود بھی جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ ان گھروں میں جائے اور ان کی عزت اور تکریم کرے اور ان کی بہتری کی کوشش کرے، نہ کہ ان کے اندر کوئی بگاڑ پیدا کرے اور ان کو نقصان پہنچائے. یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہو سکتا. مقصود یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے جو چند نمائشی کام تم کر رہے ہو، نمائشی کام کہ خانہ کعبہ کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو، تو اللہ کو یہ صرف نمائشی کام نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہمیت کسی چیز کی ہے تو وہ عمل ہے اور اخلاص. کئی جگہوں پہ آپ ایسے دیکھیں گے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے یہاں پر فلاں فلاں فرقے والا اندر نہ آئے، یہ لکھا ہوتا ہے. اور بعض اوقات مسجدیں دھوتے ہیں، لٹرلی مسجدیں دھوتے ہیں کہ فلاں فرقے کے شخص کے آنے سے مسجد ناپاک ہو گئی ہے. جی ہاں، اس حد تک تعصب اور بغض بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے. یعنی جب سب اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، یہ جو جھکنے کے طریقوں میں بھی تھوڑا بہت فرق ہے. اب اگر کسی کا جھکنا ذرا زیادہ ہو گیا یا کم رہ گیا یا آواز اونچی یا نیچی ہو گئی تو اس میں اصل چیز کیا ہے کہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، وہ نماز تو پڑھنے آ گیا. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ٹوپی نہیں سر میں پہنی تو مسجد سے باسا اوقات نکال دیتے ہیں. بچے ہماری ینگر جنریشن نمازوں سے مسجدوں سے کیوں دور ہوئی؟ صرف ان حرکتوں کی وجہ سے کہ پتلون پہن کے کیوں آ گئے ہو، جوگر پہن کے کیوں، یا ٹخنے ننگے کیوں نہیں. یہ سب چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ظاہریت سے. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، ہماری ہر چیز سنتی کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن ایک شخص جو فرض چھوڑ دے گا سنت کے پیچھے تو تم کتنے بڑے مجرم ہوگے. پہلے اسے فرض تو ادا کرنے دو، پھر سنتوں پہ لے کر آؤ. یہ نہ کرو کہ سنتوں کی خاطر فرض چھڑوا دو لوگوں کے، انہیں متنفر کر کے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب. مراد ہیں کون؟ پہلے درجے پر اہل کتاب. یتلونہ، پڑھتے ہیں اس کو، تلاوت کرتے ہیں اس کی. تلاوت کا ایک معنی تو ریڈنگ ہوتا ہے، اور تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے فالو کرنا، کسی چیز کا پیچھا کرنا. تو اس میں معنی کیا آتے ہیں کہ صرف ریڈنگ ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ اس میں غور و فکر بھی کرتے ہیں، اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیونکہ آگے مزید فرمایا حق تلاوت ہی، جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، یعنی اس کی تلاوت کا حق ادا کر کے پڑھتے ہیں. اب تلاوت کو اگر ہم ریڈنگ کے معنوں میں لیں تو اس کا حق کیا ہے کہ ہم اپنے لہجے کو، اپنے مخارج کو اور تجوید کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں. ترتیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہر لفظ کو الگ الگ حق دے کر پڑھیں. سب سے پہلے لفظ تلاوت کا معنی سمجھیں. تلا یتلو تلاوت کا معنی ہے، تلاوتن کا معنی ہے پڑھنا. پہلے ہم اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں آیت کا معنی کیا ہے. یتلونہ حق تلاوتہ، پڑھتے ہیں اس کو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، ریڈنگ کا حق ہے. حق ہے کا معنی کیا ہے کہ اس کا لہجہ، مخارج، تجوید کے قواعد اور ترتیل کے ساتھ، یعنی ہر لفظ اس طرح پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس کو کبھی پنجابی ایکسنٹ میں پڑھیں اور کبھی اردو ایکسنٹ میں اور کبھی انگریزی ایکسنٹ میں اور انگریزی کے بھی بے شمار ایکسنٹس میں. نہیں، یہ کتاب کا حق نہیں ہے. ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھنے کی پوری کوشش کرے جیسے وہ نازل ہوئی ہے، یعنی عربی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرے، اور جیسے ذال، را، زا، سین، صاد، ان مخارج کو صحیح طور پر ادا کرے. پھر اسی طرح تیز تیز اس طرح نہ پڑھے کہ کوئی لفظ پڑھے اور کوئی لفظ منہ کے اندر ہی رہنے دے. ہر لفظ کا حق ادا کرے اور پھر ہر آیت کا بھی حق ادا کرے کہ جہاں رکنا چاہیے وہاں رکے.
جہاں نہیں رکنا چاہیے وہاں اگر رکنے کی ضرورت پڑ جائے، سانس ٹوٹ جائے تو پھر ملا کے پڑھے. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اس میں توجہ بھی ہو، کہ جیسے جنت جہنم کا جو تذکرہ ہے اس پر انسان محسوس بھی کرے. پھر آپ دیکھیں کہ تلا یتلو تلون، تلون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھا کرنا، یعنی آیات پر غور و فکر اور تدبر کرے، سمجھے. سب سے پہلے تو اس کے معنی کو سمجھے کہ یہ کہہ کیا رہی ہے کتاب، پھر اس کے بعد اس میں غور کرے کہ صرف لفظی معنی کافی نہیں بلکہ اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کرے کہ کتاب کیا تقاضا کرتی ہے، اس میں مجھے کیا بتایا گیا ہے. اور اسی صورت میں پھر آپ اس کے احکامات کو جان سکیں گے، اس پر عمل کر سکیں گے. جنت اور جہنم کی آیات کے اوپر خوشی یا غم کا اظہار کر سکیں گے. اسی سے پھر عمل کی قوت پیدا ہوتی ہے. جب انسان کو بات سمجھ میں آتی ہے تو ہی پوری طرح عمل کر سکتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی شخص کوئی کام کرنے کو کہتا ہے، اگر آپ اس کی بات پوری طرح سمجھے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ بات سمجھے نہیں کسی کی تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بعض اوقات بالکل الٹ کام کر دیتے ہیں. مثلاً اگر میں کسی سے کہتی ہوں جاؤ چائے لاؤ، اور وہ سمجھتا چاول، اور چائے کی بجائے چاول لے آتا ہے، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس نے سمجھا نہیں. اسی طرح اگر ہم کسی کا لفظ نہ سمجھے تو ہم اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے، صحیح معنوں میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. تو اس لیے عمل کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے پھر کتاب اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ بھی کتاب اللہ پر ایمان کے منافی ہے. یہ بات اس کے بارے میں ایک جگہ پر آتا ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں لایا جو کتاب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا. حدیث ہے، جس نے کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہو تو ایسا شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا. ایک اور حدیث میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. حق میں کب حجت بنے گا؟ جب انسان اس پر عمل کرے گا. اور خلاف کب؟ جب انسان اسے پڑھے اور اس کے خلاف جائے، یا اس پر کہے کہ میں اللہ کی کتاب مانتا ہوں اور اس پر توجہ ہی نہ کرے. اور پھر اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان اسے خالصتاً اللہ کے لیے کرے. حق کا تلاوت ہی کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی، تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کوئی ایسا علم دنیا کمانے کی خاطر سیکھا جس سے خدا کی رضا حاصل کی جاتی ہے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. یعنی اس کتاب کا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھنے کا، کسے اللہ کی خاطر پڑھا جائے. اور تلاوت کا ویسے بھی جو فائدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، علیک تلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض. قرآن پڑھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اس سے تم آسمان میں یاد کیے جاؤ گے اور زمین میں وہ تمہارے لیے روشنی ہوگا. پھر اگلی چیز آ جاتی ہے عمل کے بعد اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا. قرآن پاک میں آتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور چاہیے کہ لوگ اس کے ذریعے خبردار کیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. سورۃ الانعام میں آتا ہے، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا، لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغ، تاکہ میں تمہیں بھی خبردار کروں اور جس جس کو یہ پہنچے. حدیث میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور اس کو آگے سکھائے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ جائے گا میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، انسان کہے گا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو تم نے ان کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو آج تم بھی بھلائے جاتے ہو.
لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس کتاب کو ہم پڑھنے کے بعد آگے بھی پہنچائیں، کیونکہ یہی عزت کا ذریعہ ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. کچھ لوگوں کو اللہ اس کتاب سے اوپر اٹھاتا ہے اور کچھ کو ذلیل کر دیتا ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو حق کا تلاوت ہی کے ذریعے ہی فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے وہ اصل میں اس پر ایمان ہی نہیں لاتے. جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر وہ اس سے غافل کیسے ہو سکتا ہے، اس سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے، اس سے لا تعلق ہو کے جی کیسے سکتا ہے. اب دیکھیں کہ جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی، آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اس سے بات کریں. اگر کوئی شخص کہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور آپ سے وہ بات ہی نہ کرنا چاہے، کبھی ایسا بھی دیکھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک شخص کہتا مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے اور اللہ کے کلام میں دل ہی نہ لگے، اس کو پڑھنا ہی نہ چاہے. یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ سے بات چیت کا ذریعہ ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا کفر کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا، کس کا؟ اس نبی کا، اس کتاب کا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خسارہ پانے والے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا. یکفر بھی کا مطلب کیا ہے دراصل؟ کہ حق کے تلاوت ادا نہ کرنا، کہ ہم نہیں کرتے، وہ خود اپنا نقصان ہے. سمپل سی بات ہے نا، کتنی لاجیکل بات کہی گئی. فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.